السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج چاند گرہن ہونے والا ہے اور جیسا کہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، انڈیا، پاکستان اور ایشیا کے جو ممالک ہیں 11:50 کے آس پاس شروع ہونے والا ہے اور بہت دھوم اس کی چل رہی ہے۔ جو لوگ چاند کی پوجا وغیرہ جو کرتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنے دھرم کے حساب سے اس کو انجام دے رہے، لیکن اسلام کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے کچھ الگ الگ اندھ وشواس والی باتیں لے کر بیٹھے ہیں کہ جب چاند سورج گرہن ہو جاتا ہے تو یہ مت کرو، ایسا مت کرو، گھر سے باہر مت نکلو، جو پریگننٹ عورت ہے وہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ایسی بہت ساری باتیں جس کو ایک اندھ وشواس والی بات ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بہت وائرل کی جا رہی ہے۔ ایک ویڈیو ہمیں ملا ہے، اس ویڈیو کے اندر پاکستانی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ایک بندے نے بہت محنت کر کے بہت بکواس کی ہے، اور اس کے اندر اس نے بہت سارے وظائف بتائے کہ جب چاند گرہن ہو تو یہ پڑھو، وہ پڑھو، جس میں اسماء الحسنیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، فلق، ناس وغیرہ بہت ساری صورتیں پڑھنے کے لیے اس نے کہا گیا ہے۔ تو اور بہت سارے لوگ جب ایسے ویڈیو جب دیکھتے تو ان کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے، ایک اندھ وشواس ان کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ بہرحال تو اسی چیز کو عوام کے سامنے لانا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو یہ کیا فیک ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو ہم پورا سن لیتے ہیں کہ اس بندے نے اس ویڈیو میں کیا 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 ہے، کیا کیا بکواس کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ 2019 سے لے کے 17 جولائی 2019 تک ایک ایسا نحس چاند گرہن ابھرے گا جس کا اثر انسان کے احساسات، جذبات اور شخصیت بیک گراؤنڈ میوزک پہ غور کر رہے ہو؟ اس چاند گرہن کا صحیح وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 16 جولائی 2019 ایک ڈراؤنی میوزک اس نے بیک گراؤنڈ میں چلا دیا ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھتے بھی رہے اور ڈرتے بھی رہے۔ 17 جولائی 2019 بدھ کے دن 2:18:50 پہ ہوگا اور یہ چاند وہ میوزک سن کر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بندہ جس نے بنایا وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس طرح کی میوزک ڈالوں گا، لوگ ڈریں گے میرے ویڈیو۔ ہارر میوزک دیا ہے اس نے، ایک طرح کی ہارر میوزک، لوگ سمجھ رہا لوگ ڈریں گے اس سے، پر وہ ہنسی آ رہی ہے اس پر۔ آپ ویڈیو پہ غور کرو، کتنی محنت کی ہے اس نے، ایڈیٹنگ کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ حوالے سے انسان کو بستی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یاد رہے اس چاند گرہن کے وقت انسان اپنے احساسات کو قابو میں لے لے۔ رونا ہے یا کسی کی غلط باتیں انسان کے دماغ پہ حاوی ہوں تو ان کو درگزر کرے، اور خصوصاً 16 اور 17 جولائی 2019 کو کسی کاروبار یا بڑے سفر سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ چاند گرہن انڈیا، ایران، پاکستان، افغانستان، دبئی، عراق، عمان، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا، بیلجیم، بنگلہ دیش، برطانیہ، پرتگال، ترکی، مصر، یونان، فرانس، ساؤتھ افریقہ، اٹلی، روس اور آسٹریلیا میں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ان ممالک میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، خصوصاً وہ عورتیں جو امید سے ہیں۔ وہ چھری، کانٹا چاند گرہن کے وقت ہاتھ میں نہ لیں، اور کوشش کر کے اس وقت جب چاند گرہن شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے چاند گرہن اختتام تک نہ کچھ پکائیں اور نہ کچھ کھائیں، اور کسی بھی چیز کو پھاڑنے اور کاٹنے سے اپنے آپ کو روکیں، اور ساتھ ساتھ ایسی جگہ پہ سیدھے ہو کے سو جائیں جہاں چاند کی روشنی اس کے جسم پہ نہ پڑے۔ اس چاند گرہن کا ورد اور صدقہ ہر برج کے لیے کچھ یوں ہوگا۔ برج ایریز والے لال چیز کا صدقہ نکالیں اور 27 مرتبہ رات کو سورہ کوثر پڑھیں۔ برج سور والے ہری چیز کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں۔ برج جوزا والے اب اس لڑکی کا کیا کام ہے یہاں پر؟ رات کو سونے سے پہلے وہ ایڈیٹنگ والے ڈال دیا ہوگا۔ برج سرطان والے کدو یا کسی بھی اناج کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں۔ برج لیو والے گندم کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں۔ برج سملا والے اس لڑکی کا کیا کام ہے؟ اور رات کو سونے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک اب اتنے صدقے نکالنے کے کہہ رہا ہے، اس نے صدقہ اتنے خود نے ایک بھی صدقہ نہیں نکالا ہوگا۔ صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کا 21 مرتبہ ورد کریں۔ برج عقرب والے پانی کا یا شربت کا صدقہ نکالیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ برج قوس والے لال چیز کا صدقہ نکالیں، لال چیز کا صدقہ یا فتاح ہو یا حکیم 27 مرتبہ پڑھیں۔ برج جدی والے دودھ کا
या किसी भी सफेद चीज का सदका निकालें सफेद चीज का सदका। सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़ें। बुर्ज तिल्लू वाले चावल का या किसी भी अनाज का सदका निकालें और रात को सोने से पहले 27 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ें। और बुर्ज हौत वाले मछली का या किसी भी खून वाली चीज का सदका हौत ने निकालें। हूत। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी का 27 मरतबा वर्द करें। और जिनको अपना बुर्ज मालूम नहीं, वो 16 जुलाई 2019 को सूरह फातिहा और चारों कुल 27 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ बुर्ज क्या होता है? और 17 जुलाई सुबह उठने के बाद हस्ब तौफीक अनाज का सदका निकालें और फिर ये दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह मुझे हर किस्म के शर से अपनी पनाह में रख। इंशाअल्लाह वो अल्लाह की पनाह में होंगे, वो अल्लाह की पनाह में होंगे, वो अल्लाह की पनाह में होंगे। तो नाम क्या है? meherbanali.com। गद्दी नशीन सैयद मेहरबान अली शम्स सब्ज़वारी तबरेज़ी, दरगाह सैयद हुसैन शाह शम्स सब्ज़वारी तबरेज़ी, पुराना बस स्टॉप, टंडू मोहम्मद ख़ान, सिंध, पाकिस्तान। तो दोस्तों अब क्या बताएं लोगों को, मतलब इतना बकवास करने के लिए इतना मवाद कहाँ से मिल जाता है। इसमें मतलब क्या क्या कह रहा है भाई, दिमाग पर असर हो जाएगा और लाल चीज़ों का सदका करो। हाँ, वो सदके तो वो बाद में लाया पता नहीं उसने वीडियो बनाने पर सदका निकाला या नहीं निकाला, पता नहीं, बुर्ज बताते फिरता है लोगों के। बहरहाल तो इसने जो बुनियादी बुनियादी बातें जो उसने की, उसने ये कहा कि भाई उसने जो इफ़ेक्ट जो बताया कि भाई चांद गिरन का जो इफ़ेक्ट होता है सबसे पहले इंसान के एहसासात पर होता है और इंसान के दिमाग पर होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो बनाने के दिमाग पर असर हो गया है चांद गिरन का, तभी वो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहा है। बहरहाल आगे जो उसने जो कहा कि प्रेग्नेंट औरतें रात में वो जब गिरन हो तो उस वक्त कोई भी चाकू या हथियार अपने हाथ में ना ले। सवाल ये पैदा होता है कि 11 पौने 12 बजे का टाइम बताया जा रहा है, पौने 12 बजे कौन सी महिला कौन सी औरत अपने हाथ में भाई वो छुरी काटा लेती है। फिर ये कहा जा रहा है कि भाई रसोई घर में ना जाए और कुछ पकाए ना। अरे भाई 12 बजे कौन खाना बनाता है? अगर ये कॉमन अगर बात अगर ली भी जाए तो मैं इससे पहले भी मतलब कितने बार सूरज चांद गिरन होकर गया है, लोगों ने खाने बनाए, लोगों ने सब्जियां काटी, लोगों ने चाकू और सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, किसी को कुछ हुआ? ऐसा कभी किसी दवाखाने के अंदर कोई पेशेंट एडमिट हुआ कि भाई इसने चांद गिरन या सूरज गिरन हुआ था तो इसने हाथ में हथियार ले लिया, चाकू वगैरह ले लिया सब्ज़ी काटने के लिए और इसका ये हाल हो गया? बहरहाल ये सब दकियानुसी बातें हैं। ये असल में आखिरी में जो इसने जो सदक़े और जो वजीफ़े जो बताए कि 27 बार सूरह यासीन, भाई लोगों को एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ना मुश्किल होता है, 27 बार कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? और ये जो बंदा इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, तो मुझे लगता है भाई ये भी इस तरह के कुछ कर रहा है। इसका मतलब जो बुर्ज के 7 बुर्जों की जो बातें की, बुरुज जो होते मतलब इन्होंने ऐसे बता लिए कि 7 बुरुज होते हैं, जिसका बुरुज जिससे मतलब किस्मत से मिलता है तो उसके ऐसे ये मतलब एक नफ्सियाती जो लोग होते हैं ना, तो इस तरह के मतलब आंकड़ों में सरतान वगैरह जो तज़किरा कर रहा था। बहरहाल मुझे तो उसका इल्म नहीं है लेकिन ये सारी बातें इस्लाम के अंदर इसका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अगर चाँद और सूरज की अगर बात करें तो चाँद और सूरज का ग्रहण होना ये अल्लाह ताला की निशानी में से एक निशानी, ये हर मुसलमान जानता है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी क्या हुआ था, चाँद गिरन हुआ था। जब अल्लाह के नबी के एक बच्चे का इंतकाल हो गया था तो उस वक्त चाँद गिरन हुआ था। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1043। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा क्या है इसके रावी है, फरमाते हैं कसफ़ती शम्सु अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम माता इब्राहिम जो अल्लाह के नबी के जो बेटे थे उनका जब इंतकाल हुआ था, उस वक्त छोटे थे, इंतकाल हुआ था, उस वक्त सूरज या चाँद गिरन हो गया। तो लोगों को ऐसा लगा कि नबी के बेटे का इंतकाल हुआ। नबी का बेटा बोले तो बहुत बड़ा मकाम है, नबी का मकाम बेटे, इस वजह से क्या हो गया, चाँद को गिरन लग गया। जब अल्लाह के नबी ने जब इस बातों को सुना तो क्या कहा,
ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم فصلوا وادعوا اللہ. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا. اور ایک روایت میں آتا ہے لا ينکسفان لموت احد من الناس. یہ مکمل ایک باب ہے، 4-5 اس میں احادیث ہے، اور سب احادیث کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لیکن یہ کسی انسان کے جینے اور مرنے سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. جب جینے اور مرنے سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو کسی کے احساسات کے اوپر اس کا اثر ہو جانا یا اس کا ایفیکٹ، سائیڈ ایفیکٹ کسی پریگننٹ عورت پر ہو جانا، اور جب کوئی بندہ اس سے نہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے تو یہ ایفیکٹ ہونا تو بہت سادی سی بات ہے. تو یہ سب بے بنیاد ویڈیو ہے، بے بنیاد باتیں ہیں. لوگوں کو آج کل ویڈیو بنانے کا ایک کریز ہے، اور کچھ بھی مطلب باتیں جب دیکھتے جو ان کو اچھو بھی لگتی ہے نا، کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، بندہ اس کو پہلی بار سنتا ہے اور اس کو فارورڈ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ اس کو واٹس ایپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں بہت اچھی معلومات ہے، تحقیق تو کوئی نہیں کرتا ہے، بہت اچھی معلومات اس کا ویڈیو بنا کے. اب یہ جو چینل جو ہم نے دیکھا، یہ مہربان علی ٹی وی، یہ تو سب یہ جو بابا گیری کرنے والے، جو جھاڑ پھونک کرنے والے، چھوچھا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو الو بناتے رہتے، 2-4 روپیوں کے واسطے لوگوں کو مطلب یہ کرو وہ کرو، ایک ٹانگ کا مرغا لاؤ، ایک کان کی بکری لاؤ، یہ لاؤ، اس کو ذبح کرو. ہاں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں جتنے مسلمان لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ ایک اندھ وشواس والی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. احادیث میں اور قرآن میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے. دیکھو، کوئی چیز اللہ کے نظام کے اندر منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، اور کسی چیز کے اندر اس طرح کی مطلب بدشگونی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. شریعت اور اللہ کی چیزیں، اس چیزوں سے کیا ہے دوستو، پاک ہے. اور اگر غیر مسلم لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ افیکٹڈ چیزیں نہیں ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے. بارش کا زیادہ ہونا، کم ہونا، سورج کا گرہن لگ جانا، چاند کا گرہن لگ جانا، یہ قدرتی نیچرل باتیں ہیں، اور ان چیزوں کا انسانی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. کوئی بابا، کوئی سادھو، کوئی مطلب مسلم بابا، جھاڑ پھونک کرنے والا بندہ اگر آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، آپ کو اگر بھڑکاتا ہے، تو ان کے بھڑکاوے میں نہ آئیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایک سب سے بنیادی بات، ابھی مجھے 2-3 فونز کال آئے، ایک اورنگ آباد سے آیا اور ایک ادھر سے امراوتی سے مجھے فون آیا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن اس دن ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ بھی ایک دقیانوسی بات. ایک بندے کا میرے کو آج فون آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا، تو پوچھ رہا ہے، اس سے یہ کہو کہ آج تجھے ہم بستری کرنا ضروری تیرے عقیدے کے سدھار کے لیے. لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ اس رات میں اگر ہم بستری کریں گے تو بچے کانے پیدا ہوں گے، اپائچ پیدا ہوں گے، ہینڈی کیپ پیدا ہوں گے. اس طرح کا ایک عقیدہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں. اس عقیدے کے توڑ کے لیے میں نے اس بندے کو کیا کہا کہ آج جس بندے نے اس طرح کا سوال کیا، اس سے کہے کہ آج تیرے کو کرنا ہے، تیرے کو آج کرنا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کرنا ہے کہ بھائی یہ عقیدے کے خلاف تیرا عقیدہ جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر دوستو آپ کے بھی مائنڈ میں اس طرح کی باتیں ہے، یا کوئی آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی باتیں کریٹ کر رہا ہے، ڈال رہا ہے، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. ان باتوں کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جو غیر مسلم لوگ اگر میری بات کو اگر سن رہے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جو مسلم بندے میرے اس بات کو سن رہے ہیں، جو بندیاں اس باتوں کو سن رہی، وہ بھی سمجھ لیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت اللہ کے نبی کا ایک ہی حکم ہے کہ جا کے کیا کرو، نماز پڑھو، حتیٰ ینکشف، جب تک کہ وہ کھل نہ جائے. بس نماز پڑھنے کا حکم ہے اور دعا کرنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ بھائی اس سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، بیماریاں آئیں گی، تمہارے دماغ پر اثر ہو جائے گا، تمہارے احساسات کے اوپر اثر ہو جائے گا. اور یہ جتنی بھی جو یہ من گھڑت جو باتیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، ان باتوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو دوستو جتنا ہو سکے ہمارے اس ویڈیو کو آپ فارورڈ کریں، ہر لوگوں تک، سب لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.